میں دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں کہ کچھ لوگ میڈیا مرد آباد دلال میڈیا کے نعرے لگاتے ہیں، دلال میڈیا دلال میڈیا۔ یقیناً یہ سب مسلمان ہی زیادہ تر کہہ رہے ہیں، اور بے شک میڈیا میں ہمارے یہاں بے شمار کمیاں بھی ہیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے اور اس سے انکار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے جو بار بار میرے ذہن میں آتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں کی تعداد 20 سے 25 30 35 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور آپ کے پاس بہت سارے کچھ ہیں، مثلا جمعیت علماء ہند ہے، جماعت اسلامی ہند ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، وقف بورڈ ہے، سنی وقف بورڈ ہے، حضرت نظام الدین ہے، اجمیر شریف ہے، ایسے بہت سارے ہیں جو میں نام لے سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں، جیسا کہ آپ کے پاس امام بخاری ہے، مفتی مکرم صاحب ہیں، اویسی ہے، محمود مدنی ہے، ارشد مدنی ہے، عظیم پریم جی ہیں، اعظم خان ہے، احمد پٹیل ہے، بدر الدین اجمل ہے، شاہ رخ خان ہے، سلمان خان ہے، عامر خان ہے، محمد اظہر الدین ہے، بہت سارے نام میں گنوا سکتا ہوں۔ دہلی میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ہندوستان کے کونے کونے میں بہت سے علاقے ہیں۔ تو پھر میرا ایک سوال ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نیوز چینل کیوں نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ نیوز چینل تو دور کی بات، ایک نیشنل اخبار، راشٹری اخبار بھی نہیں ہے، ریڈیو اسٹیشن تک نہیں ہے، آپ نے کچھ نہیں کھول رکھا ہے، آپ ایک میڈیا وکلپ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصلیت کیا ہے؟ آخر اصلیت اس کی کیا ہے؟ بس اسی سوچ میں غرق ہو جاتا ہوں کہ ہے کیا جو صدیوں سے جلسوں میں، اجتماع میں، عرسوں میں غریبوں اور عوام کے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ اڑائے جاتے ہیں، بریانی کے ڈیگ اڑائے جاتے ہیں اور سونپ چبا کر سو جایا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے، ان سب کو بول دیا جاتا ہے کہ اب جاؤ اور کھاٹ پر جا کر سو جاؤ۔ اگر انہی پیسوں کا ڈھنگ سے استعمال کیا ہوتا، اگر انہی پیسوں کا میڈیا ہاؤس کھولا گیا ہوتا تو آج آپ کو یہ ذلالت اور رسوائی نہیں جھیلنی پڑتی جو آپ ابھی جھیل رہے ہیں۔ آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ یہ نہیں کہتے کہ ہماری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تاج محل، قطب مینار، لال قلعہ دکھا کر کب تک اتراتے رہو گے؟ یہ ہمارے پرخ جو بنا کر چلے گئے ہیں، ان پر آپ کب تک اتراتے رہو گے؟ تم نے کیا بنایا؟ تم نے کیا بنایا جس پر کہ تمہاری اولاد اترا سکے؟ ہمارے بزرگوں نے وراثت میں کیا نہیں دیا؟ وقف بورڈ دیا جو اربوں خربوں کی زمین، مسجد، مدرسوں، قبرستان، خانقاہ، درگاہ، اسکول، کالج کے لیے جو انہوں نے دان کر دیا، جو ڈونیٹ کر دیے، انہوں نے جو دان کر دیے، اسے کون ڈکار گیا؟ اسے کوئی غیر مسلم تو نہیں ڈکارا۔ پھر بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر مان لیتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ کسی اور نے ڈکا لیا، تو تم نے اپنے آپ کو جو سب کا حامی بنا رکھا ہے، اپنے آپ کو تصور کرا رکھا ہے، تو پھر تم نے کیا قدم اٹھایا؟ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن جب خیرات کی زمین پر کوٹھیاں بناؤ گے اور ان پر اپنے گھر بناؤ گے تو پھر خدا کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تم کچھ مت کرو، لیکن خدا سے شرماؤ، اور پھر کیا خدا تمہارے لیے اچھا کرے گا؟ اب یہ کسے گالیاں دے رہے ہیں؟ آپ لوگ اس کارپوریٹ کو گالیاں دے رہے ہیں، اس بزنس مین کو گالیاں دے رہے ہیں جسے صرف منافع چاہیے، جنہیں جرنلزم سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جرنلزم سے، جرنلزم ان کا کچھ ہے ہی نہیں، ان کو تو صرف منافع چاہیے، آپ انہیں گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ اپنا میڈیا شروع کرو نا، کس نے روکا ہے؟ آپ کو کانگریس نے روکا ہے، بی جے پی نے روکا ہے، یا کسی اور پارٹی نے روکا ہے؟ کس نے روکا؟ کس نے روکا؟ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ کی بس کی بات نہیں ہے، تو پھر چھوڑ دو یار، یہ ہڑبڑانا، یہ بڑبڑانا اور کہنا کہ ہمارے لیے میڈیا یہ نہیں دکھاتا، میڈیا وہ نہیں دکھاتا، چھوڑ دو یار، پھر ان سب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسا وہ دکھائیں گے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔
और आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जैसा वो आपको पढ़वाएंगे न्यूज़ के जरिए से, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा वो आपको न्यूज़ चैनल के जरिए से दिखाएंगे, आपको देखना पड़ेगा। यार अब तो ये काहिलपन छोड़ दो, दूसरों के ऊपर तोहमत लगाना, दोष देना छोड़ दो यार, ये सब छोड़ दो। ये देखो कि दिक्कत कहाँ है, ये देखो कि दिक्कत कहाँ है, उस चीज को देखो। ये दूसरों को कब तक दोष देते रहोगे और दूसरों के ऊपर तोहमत लगाते रहोगे यार। इसका हल निकालने की कोशिश करो। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्निकल बनिए, टेक्निकल तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कीजिए।